اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ دوستوں کے لیے ماہ ذوالحج کا ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو بندہ ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں یا ماہ ذوالحج کے پورے مہینے میں صرف ایک بار یہ عمل کر لے، رب کریم اس عمل کے ذریعے سے اس کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس عمل کے ذریعے سے آپ اپنی تمام تر مشکلات کو ختم کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل صرف اور صرف 4 رکعت نفل پر مشتمل عمل ہے۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس بتائے گئے طریقے پر صرف 4 رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ یہ 4 رکعت نفل آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہار لے کر آئے گی۔ اس 4 رکعت کے عمل سے انشاءاللہ آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی، فقر اور فاقے ختم ہوں گے۔ آپ کی زندگی سے ہر مشکل، ہر رکاوٹ، ہر تکلیف کو دور فرمائے گا۔ محترم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں 1 سال کے روزوں کے اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال بہت زیادہ پاکیزہ اور ثواب والے ہیں۔ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ محترم دوستو، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل کے مقابلے میں راہ خدا میں لڑنے سے زیادہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ الغرض، ذوالحج کے پہلے 10 دن کی کئی فضائل اور برکات، خصوصیات سے مالا مال ہیں۔ محترم دوستو، بس آپ نے صرف اور صرف چند منٹ کا یہ عمل کر کے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جس گھر میں خواتین ہو اور اگر خواتین اپنے شوہر کی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اپنے شوہر کو مشکلات پریشانیوں سے نکلوانا چاہتے ہیں، تو خواتین کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک کو، اس ماہ مقدس کو آپ نے فضول چیزوں میں نہیں گزار لی، کیونکہ اکثر خواتین ان 10 دنوں کو بھی دیگر دنوں کی طرح غفلتوں میں گزار دیتی ہے۔ مثلا گھر میں مختلف قسم کے چینل دیکھ یا مختلف ڈائجسٹ یا ناول یا اسی طرح کسی مصروفیات کی وجہ سے اپنی قیمتی وقت برباد کر دیتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آج سے آپ بھی یہ وظیفہ پڑھیے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس عمل کو ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے پورے گھر والوں کی زندگی بدل جائے، آپ کے گھر سے غربت کی کالی راتیں ختم ہو جائے، بے برکتیاں اور نحوستیں دور ہو جائے۔ محترم دوستو، اس عمل کے ذریعے سے آپ کے گھر میں جتنے بھی بیماریاں ہو، ناچاکیاں ہو، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر 4 رکعت نفل اس خاص طریقے پر پڑھ لے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل کی نیت باندھنی ہے اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ محترم ناظرین، دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھنی ہے سورۃ الاخلاص۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الکوثر اور سورہ اخلاص قرآن کریم کی سب سے عظیم سورتوں میں ہے، جبکہ ایک سورت میں رب کریم کی عطائے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی ہے انہی کا ذکر ہے، دوسری سورت میں رب کریم کی توحید ہے، بڑائی ہے۔ تو پیارے دوستو، جب آپ ان دونوں سورتوں کو صرف 2 رکعت نفل میں پڑھو گے اور اس کے بعد آپ دوسرے 2 رکعت کی نفل کی نیت باندھو گے، آپ نے پہلے رکعت میں پڑھنی ہے سورۃ القریش۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رزق میں برکت، مال اور دولت میں اضافے کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے سورۃ القریش ایک بہت ہی مجرب وظیفہ مانا جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلی رکعت میں پڑھنی ہے سورۃ القریش، دوسری رکعت میں پیارے دوستو آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الاخلاص۔
محترم دوستو، چھوٹا سا عمل ہے، آپ اس خاص طریقے پر صرف 4 رکعت نفل کی نیت باندھ کر آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ 4 رکعت ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ تیسری رکعت میں سورہ قریش پڑھو گے تو اس کے بعد آپ دوستوں نے سورہ ناس کو پڑھنی ہے، یا اگر آپ الگ الگ اس عمل کو کر لے 2 رکعت نفل تو زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم دوستو، جب آپ اس خاص طریقے پر یہ عمل مکمل کر لے تو آپ نے آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے، کیونکہ دعا ایک ایسی چابی ہے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ رزق آپ کے گھر میں دروازے توڑ کر آئے گا، رزق کے دروازے کھلیں گے، دولت کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے۔ محترم دوستو، تقدیر بدلنے والی صرف ایک چیز ہے جو کہ دعا ہے۔ اگر آپ اپنے ہر عمل کے بعد، اپنے ہر نیک عمل کے بعد دعا مانگنے کی عادت ڈالو گے، یقین مانیے رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشے گا۔ پیارے دوستو، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں، اگر آپ مرد یا عورت ان اوقات کا اہتمام کرتے ہوئے رب کریم سے دعائیں مانگنے کی عادت ڈالو گے، پیارے دوستو، حدیث پاک میں ان اوقات کو قبولیت کی گھڑی بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہر نماز کے بعد رب کریم دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے بعد مانگی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت اور مغرب کے وقت، جب مغرب کی اذان تک 10 یا 15 منٹ رہ جائے، جو کہ فرشتوں کی نزول کا وقت ہے، صبح کے فرشتے اوپر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور شام کے رات کے فرشتے نیچے اترتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب آپ ان دونوں اوقات میں دعا کی عادت ڈالو گے، یقین مانیے آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ہوگی۔ رب کریم سے جو کچھ مانگو گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ یہ وقت بڑا ہی قبولیت کا وقت ہے، یہ وقت بڑا ہی اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، جب اذان ہو جائے، اذان کے بعد مانگی جانے والی ہر دعا رب کریم قبول کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، مرد ہو یا خواتین، ان اوقات میں اعمال کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں۔ اگر آپ اپنا نصیب بدلنا چاہتے ہیں، اپنے تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے لیے رزق اور دولت کی دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں فراخی کشادگی چاہتے ہیں، تو پیارے دوستو دعا مانگنے کی عادت ڈالیے، اور دعا مانگنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو محترم دوستو، آج رات صرف 4 رکعت اس خاص طریقے پر پڑھ کر دعا مانگے، یقین مانیے زندگی میں خوشیاں آئے گی، بہار آئے گا، زندگی میں سکون اور اطمینان آ جائے گی، مال اور دولت، رزق میں اضافہ، کاروبار میں ترقی، ہر قسم کے مسئلے مسائل حل ہوں گے۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، وظیفہ خود بھی پڑھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔